نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے نہایت ضروری آداب۔ ہم بستری کی شرعی آداب کیا ہے؟ ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم بستری کے بعد کرنے والے ضروری کام۔ محترم ناظرین، جو آدمی نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے ہم بستری کے کہ یہ دل کو صاف کرتا ہے، اور اس لیے انبیاء کرام نے کیا ہے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہے کہ چنے زیادہ کھایا کریں۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سویا کریں، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کریں۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے۔ سمجھداری کا تقاضا ہی ہے کہ عورت کو چاہے کہ دو الگ الگ مگر صاف کپڑے اپنے پاس رکھیں۔ جب اس کا شوہر مجامعات سے فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے تھما دے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے، پھر عورت دوسری کپڑے سے اپنی صفائی خود کرے۔ اگر ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو وہ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام نے طہارت اور صفائی کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے نہ دی ہو۔ اس طہارت کی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جمع عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور جراثیم جو عضو کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث بنے۔ اگر اس کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت اس پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبت ہوتی ہے جو کچھ عرصے تک اس پر چمٹتی رہے تو الرجی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسری مرتبہ ہم بستری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بالکل صاف کیا جائے۔ دوبارہ ہم بستری کرنا مقصود ہو تو عضو خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف اتباع کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے عضو میں توانائی آتی ہے اور از سرنوش جیسی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم بستری سے قبل عضو مخصوص میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو مخصوص میں دوران خون تو ہے لیکن صرف اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے، لیکن جب ہم بستری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت عضو مخصوص کی شریانوں میں پھیل کر اسے پھیلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو مخصوص کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے، اس لیے ایک ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد اس کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور سرعت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم بستری کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ اس کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مباشرت کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی فطرت طریقے پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے، عورت چٹ لیٹی اور مرد اس کے اوپر لیٹے تو اس طرح مرد کی جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا۔ اسی طریقے میں زیادہ راحت و آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ نزد استقرار حمل کے لیے بھی یہ طریقہ مفید ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جمع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متفن ہو کر اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ مختلف کتب حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو پر لطف ہم بستری ہوگی، کیونکہ ہم بستری کا عمل مسلسل ایک پرسکون عمل ہے۔ اس پرسکون عمل کے لیے پرسکون ماحول چاہیے اور وہ ماحول تیز روشنی میں یکساں ناممکن ہے، اس لیے ہم بستری کے عمل کو برلطف اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ عورت کا جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا اس کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔ جماع سے قبل ٹھنڈی پانی سے استنجا کرنا انزال میں جلدی کا باعث ہوتا ہے۔
مزید برآں اس سے فرج میں تنگی اور لذت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عورت جب جماع سے قبل پانی سے استنجا کرتی ہے تو یہ ہارمونز بہت کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لذت جمع بڑھ جاتی ہے۔ عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلدی ہوتا ہے، جس کا فائدہ مرد کو پہنچتا ہے اور مرد بہت جلد عورت پر قادر ہوتا ہے۔ عورت اس عمل سے بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ سکتی ہے۔ جماع کے وقت عورت کے ایسٹروجن ہارمونز کی کارکردگی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد یعنی ہم بستری کرنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کے بعد کوئی مرغن و شرین غذا، انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد آمیز دودھ یا میوجات کا آمیز کا لینے سے قوت با کم نہیں ہوتی۔ اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو تھوڑا سا گڑ ہی کھا لے، مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں، کیونکہ اس وقت انسان کا جسم بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس وقت مرد ہو یا عورت، دونوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی بھی ٹھنڈی پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو دمہ یعنی سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عموماً اکثر ہم گرمی میں دھوپ سے باہر سے گھر آتے ہیں تو بزرگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ پسینے میں پانی مت پیو، پسینہ سوکھنے کے بعد پانی پینا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے جسم گرم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم بستری کے بعد ایک ہی کپڑا کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی ہم بستری کے فوراً بعد ایک ہی کپڑے سے نجاست یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نجاست یعنی منی لگ جاتی ہے، جس سے بیماریوں کا اندیشہ مثلاً الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ہم بستری کے فوراً بعد اپنے شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد واش روم جا کر شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے جسم بہت گرم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نسیں پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سارے حکماء کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد شرمگاہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نامردی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے تو اس وقت آپ شرمگاہ دھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائے۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا، تو ایسی خواتین کو چاہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائے، کیونکہ ہم بستری کے وقت بچہ پیدا کرنے والے جراثیم عورتوں کی شرمگاہ میں جاتی ہے۔ جب وہ پیشاب کرنے یا استنجا کرنے جاتی ہے تو وہ جراثیم واپس باہر آ جاتے ہیں، جس سے خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے خواتین کو چاہیں کہ وہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہیں اور اس کے بعد ہی استنجا یا پیشاب کی حاجت ہو تو جائے، تاکہ جو مادہ یا جراثیم اندر گیا ہو وہ باہر نہ آنے پائے۔ ہم بستری کے فوراً بعد آپ کبھی بھی نہ نہائیں۔ عموماً لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو یہ بھی آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے عورت اور مرد کو چاہے کہ ہم بستری کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے اور اس کے بعد آپ نہانے، پیشاب کی حاجات یا استنجا کے لیے جائیں۔ اگر آپ لوگ ہم بستری کے فوراً بعد نہائیں گے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا اندیشہ رہتا ہے۔